اب نیکسٹ پارٹ آف آیت آ جاتا ہے گواہوں کے بارے میں، شہادت کے بارے میں، ٹیسٹیمنی کہ اگر کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے اس دوران، یعنی اسپیسیفکلی جب بگ ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، جیسا میں نے اگزامپل دی، گھر خریدا، گاڑی خریدی، پلاٹ وغیرہ ہو گیا، اور اس میں ڈیلنگز ہو رہی ہیں، لین دین کا معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ جہاں پہ لکھنے کا عمل ہے وہاں ساتھ میں گواہی کا بھی ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہو. سارے گواہ تمہارے نزدیک معتبر ہونے چاہیے. 2 عورتوں کی گواہی اس لیے ہے کہ ایک سے کچھ بھول چوک ہو تو دوسری اسے یاد دلا دے. گواہوں کو جب بلایا جائے وہ انکار نہ کریں. اچھا، یہاں تک جو ہے یہ گواہوں کے بارے میں، اور آگے پھر جو ہے قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو اس میں لکھنے میں سستی نہ کی جائے، یہ پھر ایک اور ٹاپک ہے. تو یہاں تک گواہوں کے بارے میں ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ 2 مردوں کی گواہی، اور وہ مرد اور عورتیں جو بھی ہیں وہ معتبر ہونے چاہیے، اعتبار کے قابل ہونے چاہیے، آنیسٹ ہونے چاہیے. مطلب ایسے نہ ہو جو جھوٹے مکار لوگ یا جو کرپٹڈ لوگ ہوں، وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی 2 گواہ جن پہ آپ واقعی میں آپ کے نزدیک وہ معتبر ہوں، ان کو آپ گواہ بنا لیا کریں. اب یہاں پہ شہادت کی جو ہے نا، دو مردوں کی شہادت ہے، اور اگر 2 مرد نہ مل رہے ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اگر وہ 1 مرد بھی نہ ہو تو 4 عورتوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1 مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہیں. تو ایک تو اس میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، تو یہ اس میں فقہی مسئلہ جو ہے وہ آ گیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو اکثر لوگ فیمنزم جو آج کل بہت زیادہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ اس بات پہ آبجیکشن ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آبجیکشن ہونا نہیں چاہیے. آئیڈیلی تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وہی جنہوں نے ہمیں بنایا وہ ہمیں بہتر جانتے ہیں. لیکن پھر بھی اس چیز کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ آخر کار 2 عورتیں کیوں، 1 مرد کے ایکول ٹو 2 عورتیں کیوں. یہاں ڈیفینیٹلی عورتوں کی شہادت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا رہی. وہ اگر جیسا مجھے استاد صاحب کی بہت اچھی بات لگی کہ کیا یہ جو اکنامک ڈیلنگ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ زیادہ معتبر چیز ہے یا احادیث ہے. تو ڈیفینیٹلی احادیث ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے. تو اس میں تو ایک حضرت عائشہ ہیں، ان کی گواہی پہ بھی جو ہے وہ ان کی مطلب وہ ٹیسٹیفائی ہو جاتی ہے، وہ حدیث اوتھینٹک مانی جاتی ہے ایک حضرت عائشہ کے کہنے پہ. تو اسی طرح سے مطلب اس میں بالکل عورتوں کا یہ نہیں ہے کہ ان کی میموری پہ یا اس چیز میں کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، جو اکثر لوگ کوسچننگ کرتے ہیں نعوذ باللہ ان معاملات میں. بٹ دا تھنگ از کہ اس کو اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے کہ 1 مرد اور 2 عورتیں کیوں، 2 عورتیں کیوں کہا گیا، 1 عورت کیوں نہیں کہا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ والی ڈیلنگز پہلے تو اگر ہم ہسٹری دیکھ لیا جائے تو عرب کے ممالک میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں ہی رہتی تھی. جو معتبر عورتیں ہوتی تھیں وہ گھروں میں رہتی تھیں. ایون جس طرح ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھی، لیکن ان کے بزنسز بھی کون چلا رہے ہوتے تھے، جیسا ہم دیکھتے ہیں انیشیل ان کی لائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اور یا ان کے جو اس طرح کوئی ورکرز تھے وہ بزنس چلاتے تھے. یعنی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس طرح ڈیلنگز نہیں کرتی تھیں. پھر اس طرح کے اور اکنامک جتنے بھی ایشوز ہوتے تھے مرد ہی کرتے تھے، عورتیں نہیں کرتی تھیں. پھر یہ صرف مسلمان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کورین بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، چائنیز بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ہم جتنے بھی انڈینس اگر دیکھ لیں جو ان کی راجکماریاں ہوتی تھیں یا جتنی بھی وہ معزز ہوتی تھی اتنا ہی وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں. تو آئیڈیلی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو فزیک، عورتوں کا جو مطلب مین مقصد ہے وہ گھروں میں رہنا، بچے ان کو دیکھنا، اپنے گھر کو سنبھالنا، اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ ہمیں اسی طرح بنایا. ہمارے جو پر منتھ جو سائیکلز ہوتے ہیں، ہارمونز اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، وہ بھی اکارڈنگ ٹو اسی فزیکل فینومینا کی وجہ سے. دیکھیں منتھلی جو پیریڈز ہوتے ہیں، ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں، وہ اسی فزیک کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور مردوں کو جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں قوام، اور قوام میں اکنامک کی وجہ سے کہ وہ اپنا کما کے جو ہے گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو مردوں کے پہ تو زیادہ لائبلٹی ہے اگر دیکھا جائے عورتوں سے زیادہ. ہم جو عورتوں کو کہتے ہیں عورتیں زیادہ ذمہ دار ہیں اور عورتیں ہی کیوں گھر سنبھالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو ایک ایکسٹرا ذمہ داری دی ہوئی ہے، ایک بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ پبلک ڈیلنگ انہوں نے کرنی ہے، اکنامک سنبھالیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ عورت 2 کیوں ہوں. تو ایک تو یہ والا ایشو کہ وہ گھر سے جب نکلیں تو معتبر ہیں، پہلے تو وہ 2 مرد ہوں، اور اگر ایک عورت اس کی جگہ اگر آلٹرنیٹ ہو تو 1 مرد اور 1 عورت، اور وہ سارے مرد ہیں اور اس بیچاری وہ جو ہے 1 عورت ہوتی، تو اسی لیے 2 عورتوں کا ذکر ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم میڈیکلی بھی اس چیز کو دیکھیں تو عورتوں کی جس طرح سے بہت زیادہ گھر کے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے قوام، اس کے گھر میں بھائی بہن، بھائی اس کے گھر کے ابو، اس کے ہسبینڈ، وہ جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں ان پہ. تو وہ کسی بھی طرح سے وہ چیز بھول سکتی ہیں. اب یہاں پہ جو زل کا مطلب آیا نا، آگے اس کی بتایا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح لاسٹ ہو سکتی ہیں. تزلہ کا ورڈ آیا ہوا ہے کہ وہ بھٹک سکتی ہیں. اب بھٹک ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے پریشرائز ہو کے جھوٹ بولنا شروع کریں گی. ون آف دا کاز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پریشرائز ہو سکتی ہیں، وہ لاسٹ ہو سکتی ہیں، ان پہ گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کو گواہی کے لیے جانا ہے. تو اس وجہ سے ایک عورت اگر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ دوسری عورت بھی جائے گی. تو ایک تو میں نے ریزن بتائی کہ وہ کہ معتبر عورت جو ہوتی ہے وہ اکیلے نکلنے سے بہتر ہے کہ 2 عورتیں نکلیں. دوسری بات یہ کہ وہ فزیکلی بھی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی اتنی اوور ویلمڈ ہوتی ہیں کہ وہ لاسٹ ہو سکتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے خود ایکسپیرینس کیا جب میرا FCPS میڈیسن کا ایگزام تھا، اور جو ہے میرا آئی گیس لاسٹ ٹرائمیسٹر چل رہا تھا، اور میں پڑھ رہی تھی، اور میں جتنا آگے پڑھتی جا رہی تھی مجھ سے پچھلا بھولتا جا رہا تھا. تو میں نے مدرز برین کے بارے میں سنا تھا کہ مدر برین جو ہوتی ہے فاگنگ
بلینکنگ ہوتی ہے, میموری لاس ہو جاتی ہے. لیکن میں نے ایکسپیرینس لٹرلی انہیں دنوں میں کیا کہ جب لاسٹ ٹرائمیسٹر میرا چل رہا تھا. تو دا تھنگ از کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی اس لیے بنائی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہم بینگ اے فیمیل ہم پہ جو مشکلات ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نسیان کا, تھوڑا میموری ویک, یہ بھی ہمارا ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کی مشکلات ہمیں پھر یاد ہی نہ رہیں. تو یہ میرا پرسنل اوپینین ہے بہرحال کہ اس ٹائم کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں یاد نہ رہیں. تو دا تھنگ از کہ مدرس برین ہو سکتا ہے وہ لاس ہو سکتی ہیں, وہ بھول سکتی ہیں. پھر ایک اور ایشو, ایک اور اگر دیکھیں کہ وہ پریگننٹ نہیں بھی ہے, وہ ان میرڈ ہے, اس کے باوجود جو پی ایم ایس سنڈروم ہم کہتے ہیں, پری مینسٹرول سنڈروم, پری مینسٹرول سنڈروم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فاگنگ آف برین ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایموشنلی ڈسٹربنس بندہ ہو جاتا ہے, باقی فزیولوجیکل پروسیس چل رہے ہوتے ہیں, باڈی ٹینڈرنیس ہو رہی ہوتی ہے, بلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اوور ایٹنگ ہو رہی ہے, مطلب بہت زیادہ ایشوز ایٹ اے ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو پری مینسٹرول سنڈروم میں جس طرح ہر عورت کو پر منتھ یہ رہتی ہے, اور موسٹلی 40 to 60% عورتوں میں پی ایم ایس جو ہے پایا جاتا ہے, اور کسی میں ایون اتنا سیویئر جاتا ہے کہ پی ایم ایس کو ہم پری مینسٹرول ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے کسی کو. تو اب یہ تمام وہ سائن اینڈ سمٹمس ہیں کہ جس کی بنیاد پہ عورت ضل ہو سکتی ہے. ضل کا مطلب لاسٹ ہو جانا, یہ نہیں ہے کہ وہ بھول جاتی ہے. اگر اکثر لوگ نا اس کا مطلب بھولنے کا کہتے تھے کہ اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری جو ہے اس کو یاد کرا دیتی ہے. بھولنا نسیان ہوتا ہے, یہاں ضل کا میننگ ہے, یعنی لاسٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے, اس کو وہ چیز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے یا پریشرائز ہو جائے, جو میں نے تمام چیزیں بتائی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو دوسری عورت ہے وہ اس کو یاد کروا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک عورت کو, ایک ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہے عورت کی نعوذ باللہ جو انگلی اٹھاتے ہیں فیمنزم والے کہ بھائی کیوں عورت جو ہے مرد کے برابر نہیں ہے, عورت تو زیادہ ان کی میموری تیز ہے, ان کے آپ گریڈس دیکھ لیں, ان کے آپ آج عورت کو آزادی ملی ہے تو مردوں سے آگے نکل گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل ہے میموری وائز. اگر حضرت عائشہ کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی احادیث روایت ہوتی ہیں وہ میرے خیال سے ون آف دا لارجسٹ ہمارے پاس جو ایک بلک آتا ہے وہ حضرت عائشہ سے آتا ہے, اور ماشاءاللہ ان کی میموری جتنی اسٹرانگ تھی تو وہ تو کسی مرد سے زیادہ ہی اسٹرانگ تھی. بٹ جو میں نے ریزن بتایا, میڈیکل ریزن, باقی ریزن ہیں, تو ان کی بنیاد پہ عورت کی ڈسٹریکشن یا ضل ہونا زیادہ ایزی ہے. پھر اس کے لیے دوسری جو عورت ہے وہ اس کو یاد دلا دے. اچھا یہاں پہ بہت مطلب میں لٹرلی کبھی کہتی ہوں نا کہ جو فیمنزم کو بہت زیادہ غلط مطلب ہے, فیمنزم تو دیکھا جائے تو قرآن تو کتنا عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جہاں مردوں کی سائڈ لینے کی باری آتی ہے تو قرآن وہاں پہ مردوں کی بھی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک بیلنس کتاب ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ کہا ہے کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں. اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو کل میں نے نا 2 حدیث شیئر کی تھی, اس میں سے بالکل اپوزٹ احادیث ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جو لوگ, تو حدیث یہ تھی کہ بہترین گواہ, اور اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ جو خواہ مخواہ میں گواہی دیتے ہیں. بہترین گواہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی گواہی پیش کرے اس سے پہلے کہ اسے گواہی طلب کی جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ مطلب اس کو پتا ہو کہ لین دین کے یہ معاملات ہیں, کوئی ہینکی پینکی ہو رہی ہے تو وہ جا کے گواہی دے کر آ جائیں, تو یہ بہترین گواہ ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک اور حدیث آتی ہے کہ پھر قیامت کے دن, قیامت جب قریب آئے گی تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ 2 بالکل اپوزٹ, اور اکثر جب آیت دین کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا تو آلموسٹ اکثر لوگ جو ہے یہ سیکنڈ والی جو حدیث ہے اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں اور ود ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ 2 احادیث بالکل اپوزٹ ہیں. اب فرق یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو وہ یہاں پہ جس طرح کہ ان کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں, تو پہلے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بلانے کا ذکر کیا, لیکن حدیث میں کہا ہے کہ ایون اگر ان کو نہیں بھی بلایا جائے اور کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہوں تو ہم تو یہ کہیں نہیں ہمیں تو بلایا نہیں گیا, قرآن میں تو لکھا ہے جب بلایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ اگلا بندہ جو ہے کرمنل ایکٹ کر رہا ہے, اس کے فار ایگزامپل 10 کروڑ روپے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ یہ کام ہوا تھا, میں نے سب چیزیں دیکھی تھی, میں اس ٹائم بیٹھا ہوا تھا, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ واقعی میں اس کا گھر ہے فلاں فلاں جو بھی, لیکن آپ یہ کہیں نہیں مجھے تو نہیں بلایا گیا. تو یہاں پہ یہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ جو بغیر مطلب اس کو طلب نہیں کیا گیا لیکن وہ واقعی اس کرمنل ایکٹ کو اس نے دیکھا, وہ پھر بھی اس کی گواہی دے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور گواہی ہوتی ہے جس میں جس طرح ایک ہوتا ہے کرمنل اور ایک ہوتا ہے سینس, یعنی ایک عورت ہے اس سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل ہم خواہ مخواہ اس کے اس گناہ کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں, یا وہ بے پردگی کرتی ہے تو اس کے اس گناہ کو جو ہے ہائی لائٹ کریں. تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے سینس کو اچھالا جائے, اس کے اپنے جو گناہ ہے اس کو اچھالا جائے, ایک کرمنل ایکٹ کو. تو اس میں بہت جو ہے ڈفرینس ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ والی گواہی جو اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ والی گواہی ہے جس میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں پہ جو گواہ دیے جاتے ہیں, یعنی ان کو وہ خود اپنے آپ کو آفر کریں کہ جی آپ مجھے بتا دیں اگر اتنے پیسے دیں گے تو میں جھوٹی گواہی دینے کو حاضر ہوں. تو اس میں نا ان گواہوں کے بارے میں اشارتاً ہوا ہے, واللہ عالم. یہ پھر میں نے استاد صاحب جو ہیں ان کی ڈیپر جو ایکسپلینیشن اس میں یہ اس چیز کو پھر کنفرم بھی کیا تھا, اور پھر میں نے یہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے ود ریفرنس یہ دونوں جو ہیں حدیث یہ میں شیئر بھی کر رہی ہوں. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جب یہ گواہوں کے بارے میں آگے تمام ایتھکس آ گئی ہیں, اب یہ ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت دین میں نمبر 1. اب آگے تھی کتب کے بارے میں کہ کیسے لکھنا ہے, دوسری آگے شہادت کے بارے میں, تیسرا آ گیا ہے بڑی چیز یا چھوٹی چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی مینشن, یہ 3rd پارٹ آ گیا.